الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں اور اپنے بندوں پر نعمتیں ہیں، بے پناہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا، نہ ان نعمتوں کا ہم ایسا حق ادا کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اور ہم کو اور دنیا میں تمام مخلوقات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حسین منظر اور حسین جلوے اور طرح طرح کی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر ماں باپ اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، دل خوش کر رہے ہیں، اور اولاد ماں باپ کو دیکھ کر سرور محسوس کرتی ہے۔ ایسے ہی تمام دنیا کی دوسری چیزیں، تمام کاروبار آنکھ کی روشنی کے اوپر ہیں۔ آپ پڑھائی کے اندر ہو یا لکھائی کے اندر ہو، آپ تجارت میں ہو، آپ کہیں آ رہے ہو کہیں جا رہے ہو، آنکھ کی روشنی اس میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت اس شخص سے پوچھئے، وہ بتائے گا جو آنکھ کی روشنی سے محروم ہے، نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتا، ایک قدم بھی بغیر کسی سہارے کے اور کسی کے تعاون کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں طاقت عطا فرمائی، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کاروبار کو انجام دینے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک سیکنڈ میں یہاں تھے، اگلے لمحے میں اور اگلے مرحلے میں دوسری جگہ پر ہے۔ بھاگ پوری دنیا کا اور پورے علاقے کا اور پوری بستی کا چکر لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے عظیم الشان۔ اس نعمت کی قدر و قیمت وہ بتائے گا جو ڈس ایبل ہو کر اور اپاہج ہو کر چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ایک کروٹ بھی کسی کے سہارے کے بغیر نہیں لے سکتا، اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی، الامان الحفیظ، کیسی عجیب و غریب عضو عطا فرمایا۔ زبان ذائقہ بھی بتا رہی ہے، اور زبان اس کے ساتھ ساتھ تلخ کو اور شیریں کو، کڑوے کو اور میٹھے کو، گرم کو اور سرد کو، سب چیزوں کو بتا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ اپنا معافی ضمیر ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو ادا کرنا چاہتے ہیں زبان کے ذریعے، اس زبان کی نعمت کا آپ کو صحیح قدر و قیمت وہ بتائے گا جو بولنے سے محروم ہے، جو اپنی بات بتا نہیں سکتا، اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی ذکر ہوا اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا ذکر ہوا۔ ان کا حافظہ عجیب و غریب تھا۔ ڈاکٹر اقبال جو کہ شاعر مشرق ہے اور عالم اسلام کے عظیم الشان شخصیت ہے، عظیم الشان شاعر ہے، کہنے کو وہ شاعر ہے، لیکن اپنے فلسفے کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے دراصل قرآن مجید کے ترجمان ہیں۔ تو ڈاکٹر نے ایک موقع پر، جس وقت علامہ کی وفات ہوئی اور ڈاکٹر کو اطلاع ملی لاہور میں، تو لاہور کے برکت ہال میں تعزیتی جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں ڈاکٹر نے تقریر کرتے ہوئے یہاں سے آغاز کیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور فرمایا ڈاکٹر نے تقریر کرتے ہوئے کہ اسلام کی آخری 5 صدیاں مولانا انور شاہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ علامہ کشمیری کے شاگرد اور جامع اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی، جن کی معارف القرآن بھی ہے اور سیرت المصطفیٰ بھی ہے، اور حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح، اس کی شرح عربی میں التعلیق الصبیح بھی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک روز علامہ کے تمام شاگرد جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد یہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ علامہ کشمیری کا علم کتنا تھا۔ آپس میں بات کرتے کرتے یہ فیصلہ ہوا
کہ اسلام کی آخری 500 سال میں جتنے علماء پیدا ہوئے کل دنیا کے اندر، ان سب کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر المدرسین بھی تھے۔ وہاں کی شورا میں نامور شخصیات تھیں دارالعلوم کی ایگزیکٹو باڈی میں اور اس کی شورا میں۔ ایک موقع پر وہاں پر سر یاور جنگ آئے ہیں جو کہ مشہور حیدرآباد کے نواب تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے شورا میں شرکت کی۔ وہاں پر دارالعلوم کی جانب سے ان کی ضیافت کا اہتمام تھا، دعوت کا اہتمام تھا۔ کھانے میں سر یاور بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں علامہ کشمیری کے۔ علامہ کشمیری کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سویٹ ڈش آئی، میٹھا آیا، تو اس کو لے کر ہاتھ سے کھانے لگے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ تہذیب کے خلاف تھا۔ تو بڑے سلیقے سے دریافت کیا کہ حضرت کیا آپ حدیث میں یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اور ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہو؟ آپ نے میٹھا استعمال کیا ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز؟ حضرت اگر بتا دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اس کے 3 جواب ہیں، کچھ عقلی جواب ہیں اور کچھ نقلی۔ آپ کو کون سا جواب چاہیے؟ حدیث سے جواب دوں یا عقل کے مطابق جواب دوں؟ کہنے لگا کہ حضرت حدیث کے مطابق جواب دیجئے، مجھے حدیث سے جواب چاہیے۔ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو لوکی بہت پسند تھی، کدو، اور آپ اس کو پیالے کے اندر جب سامنے آتا تیار ہو کر کدو شوربے کی شکل میں، تو پیالے کے اندر اپنی انگلیوں سے تلاش کرتے تھے اس کے قطرے کو، اور تلاش کر کر آپ اس کو انگلیوں سے اٹھا کر کھاتے تھے۔ کہنے لگا حضرت اگر نقلی جواب بھی بتا دیں، اصلی عقلی جواب بھی؟ فرمایا مسکرا کر کہ مجھے پتا تھا کہ آپ جیسے آدمیوں کی تسلی حدیث سے نہیں ہوگی۔ عقلی جواب فرمایا کہ عقلی جواب یہ ہے کہ آپ اگر اسپون استعمال کر رہے ہیں تو اسپون کے سائز کو بڑا نہیں کر سکتے، ایک ہی سائز۔ انگلی سے اگر 1 سے کام نہیں چل رہا تو 2 سے، 2 سے کام نہیں چل رہا تو اور بڑا کر دیجیے 3 سے، 3 انگلیوں سے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسپون ان کے منہ میں بھی جا رہا ہے، ان کے منہ میں بھی، آپ کی انگلی صرف آپ کے منہ میں جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسپون کے اندر لے کر کوئی چیز کھائیں، وہ گرم اور ٹھنڈا نہیں بتا سکتی۔ آپ اچانک کوئی گرم چیز حلوہ منہ میں رکھ لیں گرم گرم، زبان آپ کی جل جائے گی، جبکہ انگلی سے اگر آپ کھائیں گے انگلی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کھانے والی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی۔ کہنے لگا سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ کیا بات بیان کی۔ کہا کہ بہت سطحی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں، غور نہیں کیا جاتا، یہ آپ کو عجیب لگ رہی ہے۔ تو یہ حضرت علامہ کشمیری۔ بہرحال فرمایا کہ انعامات ہیں حق تعالیٰ جل مجدہ کی اور ان کی نعمتیں ہیں۔ تو آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، اعضاء کی نعمت عطا فرمائی، جسم کی، زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ ایسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے عضو دیا ہے زبان کہ اس کو ملٹی پرپس کہتے ہیں، اور اس کو میجک کہا جائے کہ اسی زبان کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے استعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کر دی، آپ نے کنٹرول بٹھایا۔ ایک حدیث ہے زجر الشبانی والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر عجیب و غریب حدیث نقل کی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دنیا اپنی خرابی کے اعتبار سے اور اپنی فحش ہونے کے اعتبار سے، بے غیرتی اور بے حیائی کے انجام کاموں کے اعتبار سے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن یہ منحوس خبر آج بھی کانوں میں نہیں پہنچتی کہ کسی بد نصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے۔ بھائی اس کو ایسے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ 3 چیزوں کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اگر کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع ملے اور وہ پہنچ جائے، اس کی نصیب جاگ جائے اور وہ بیت اللہ میں پہنچ کر طواف انجام دے، لکھا حضرات اہل علم نے کہ بیت اللہ میں پہنچ کر سب سے اہم ترین عبادت طواف ہے۔
طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، طواف کی توفیق ہوئی، اس کے تو کیا کہنے، سعادت کے اور اس کی اوج کے اور نصیب کے کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بیت اللہ میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرے اور دیکھے کہ یہ میرے رب کا گھر ہے، عبادت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی قراءت اور قرآن مجید کی ترتیل اور قرآن مجید کا پڑھنا، اس کے ثواب کا اور اجر کا تو کیا کہنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر بیٹھ جائے اور اس کو اسی وجہ سے زیارت کرے اور دیکھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، عبادت ہے۔ فرمایا کوئی خوش نصیب ہو جس کو ماں کی دولت نصیب ہو، ماں جیسی ہستی نصیب ہو اور ماں جیسی شفیق ہستی اس کو نصیب ہوئی ہو اور وہ اس کی خدمت انجام دیتا ہو، ماں کی خدمت انجام دینے میں چست ہو، مستعد ہو اور انتہا سے زیادہ طاق واقع ہوا ہو، اس کے نصیب کا تو کیا کہنا۔ لیکن اگر کوئی ماں کو سامنے بٹھا کر یا ماں کے سامنے بیٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھے اور یہ تصور کرے کہ یہ میری ماں ہے، اس کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ بھائی آپ اس حدیث سے سمجھے کہ جو تقدس، جو عظمت اور جو رفعت خانہ کعبہ کو حاصل ہے، قرآن مجید کو حاصل ہے، وہ عظمت ماں کے چہرے کو حاصل ہے۔ اب اس ماں جیسی دولت سے اور ماں جیسی نعمت سے کوئی خدا نہ خواستہ بدنصیب منہ کالا کرے، ذرا اس کا گناہ بھی سوچئے، اس کا گناہ کس انداز کا ہوگا۔ اب سنیے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے، اس سے 26 زائد درجہ گناہ سود کھانے میں ہے۔ جتنا گناہ سود کھانے میں ہے، آپ نے فرمایا اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں ہے۔ کسی کے پشت کے پیچھے، ایک حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اپنے کاشانہ اقدس میں، اپنے مکان میں، اچانک ایک انصار کی عورت آئی جو اپنے قد کے اعتبار سے، اپنی ہائٹ کے اعتبار سے ناٹے قد کی تھی، چھوٹے قد کی۔ وہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس کے پاس واپس جانے لگی۔ تو جب وہ واپس جا رہی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس طریقے پر جا رہی ہیں جیسے میرا یہ انگوٹھا، یعنی ان کی پست قامتی کی جانب، ان کے چھوٹے قد کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو خود بھی ہلاک ہوئی اور مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت عائشہ نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی، خلاف حقیقت بات نہیں کہی، میں نے ایسی بات کہی جو ان کے اندر موجود ہے، وہ واقعتاً چھوٹے قد کی ہیں، میں نے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے اگر کہی جائے تو اسے ناگوار گزرے، برا محسوس ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور عائشہ، کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، جو عیب اس کے اندر، یہ تو تہمت ہے، یہ تو اتہام ہے، اس کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں، زبان کو استعمال۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تیرے اندر فساد پیدا ہو گیا تو ہماری بھی خیر نہیں، ہمارے اندر بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ زبان ہے جو تمام چیزوں کو آپ کو بتا رہی ہے، ایک عضو ہے لیکن اس کے کام کتنے زیادہ ہیں، گرم میں بھی بتا رہی ہے، سرد بھی، تلخ بھی اور شیریں بھی، کڑوا بھی اور میٹھا بھی، سرد بھی اور گرم بھی، اور بولنے کی طاقت بھی اور اپنے مفہوم کو ادا کرنے کی قوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر وہ بتائے گا جو اس سے محروم ہے۔ پھر سماعت کی اور سننے کی، پھر سونگنے کی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ عقل کی دولت اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا کہ آگے کو آ، عقل آگے بڑھی، پھر حکم دیا کہ پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹی،
اور پھر ارشاد فرمایا عقل کو خطاب کر کے کہ جا اب تمام سوال و جواب، پوچھ تاچھ، حساب و کتاب اور مواخذہ تجھ پر ہی ہوگا۔ تمام پوچھ تاچھ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر اور شرعی احکام کا مکلف کوئی نابالغ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، اور کوئی عقل سے بیگانہ ہو، دیوانہ ہو یا عقل سے محروم ہو، وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اس پر کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ ایسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ بنگلور ہے ہندوستان میں، اور ہندوستان کا مشہور شہر ہے، گارڈن سٹی کہلاتا ہے۔ ہندوستان کا صوبہ ہے کرناٹک، اس کی راجدھانی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بخشی، اور دوسرے ہندوستان کے علاقوں کے مقابلے میں وہاں کا مسلمان تعلیم یافتہ بھی ہے، اور اقتصادی طور پر اکانومی کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، تجارت ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہاں پر میرے والد صاحب جاتے تھے، فخر المحدثین حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، 16 سال تک رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی بنگلور میں۔ جب پہنچے ہیں ایک بار بنگلور، تو ان کے تمام شاگرد وہاں پر آئے ملاقات کے لیے۔ 60 سال انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھائی ہے، چنانچہ ان کے شاگرد تھے، وہ جمع ہو کر آئے بنگلور میں ان کی رہائش گاہ پر، اور آنے کے بعد ملاقات کی۔ ان میں سے ایک شاگرد بولے کہ حضرت یہاں آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کو لے جائیں گے بنگلور کی سیر کرانے، کوئی میوزیم دکھائے گا، کوئی یہاں کا اسمبلی ہال دکھائے گا، کوئی یہاں گارڈن لے جائے گا، کوئی آپ کو زو لے جائے گا۔ حضرت میں بھی آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ بھائی ضرور چلو، کہاں لے جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ حضرت میں مینٹل ہاسپٹل میں ملازم ہوں، پاگل خانے میں، یہاں کے سرکاری پاگل خانہ، میں وہاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی زندگی کتنی عجیب و غریب ہے، یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں اور کیا انداز ہے، ذرا وہ بھی چل کے دیکھیے۔ والد صاحب نے ارشاد فرمایا ضرور بھائی، عبرت کا مقام ہے، ایسے مقام پر اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر جنہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہو، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، جنہیں دیکھ کر خدا کی نعمتوں کا قدر دل کے اندر پیدا ہو، ضرور جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکثرت قبرستان کی زیارت کرو، کہ وہاں پر جا کر قبرستان میں اپنا انجام یاد آتا ہے، آپ کو وہاں پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہی آنا ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، ہم بھی یہاں پر آ کر خاک ہو جائیں گے، اس ویرانے کو ایک روز ہم بھی آباد کریں گے، آ کر قبرستان میں جا کر اپنا انجام یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے، لہٰذا زیارت کرنے اور قبرستان پہنچنے کی ہدایت دی۔ تو ایسے مقامات پر اور ایسی جگہ پر والد صاحب نے کہا ضرور چلیں گے۔ میں بھی ساتھ میں تھا، کم عمر تھا میں، جب پہنچے پاگل خانے میں تو عجیب منظر دیکھا، 2 سال کے بچوں سے لے کر 90 سال کے لوگ تک، بوڑھے تھے، جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ عمر اور عورتیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا انتہا سے زیادہ خوبصورت غیر مسلم لڑکی، بالکل جوان لڑکی، لوہے کے ایک پنجرے کے اندر اسے قید کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، اور اس کا پاگل پن یہ تھا کہ وہ ٹہل رہی تھی پورے 1 سیکنڈ کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں بیٹھتی نہ یہ سوتی، بس یہ اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ اس نے B.Com کیا۔ یہ 70s کی بات ہے، سن 1970 کے عشرے کی بات۔ اس وقت کامرس کی ڈگری آئی تھی B.Com اور M.Com، تو بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا جو B.Com ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ B.Com ہے، لڑکی تعلیم یافتہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اس نے ٹیلی ویژن پر فلمی گانے سن کر اس کی عقل چلی گئی۔ نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا ہندوستان میں، فلمی گانے سنتی تھی، اور کہنے لگے حضرت یہ اتنی دیر کھڑی ہوتی ہے جب ہفتے میں کوئی اس کا رشتہ دار آتا ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر گانے سناتا ہے، اتنی دیر یہ ٹہلتی ہے۔ جہاں وہ گیا اور اس نے ٹہلنا شروع کیا، اور دن رات 24 گھنٹے ٹہلتی رہتی ہے، یہ دکھایا۔ بہرحال وہاں عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آئے۔ ایک اگلے سال جب گئے نیکسٹ ایئر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آئیے ایک اور صاحب سے ملاقات کراؤں۔ ایک صاحب کے کمرے میں پہنچے، ان صاحب کو دیکھا، وہ استقبال کے لیے آئے، بہت لہیم و شہیم، سرخ سفید اور بہت ہٹے کٹے صحت مند آدمی، بڑے سلیقے کے کپڑے پہنے ہوئے، بنیان دھلا ہوا، سفید لنگی انہوں نے پہنی ہوئی، ازار، اور کمرہ بھی بہت ہی سلیقے کا اور آراستہ۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا کمرہ کسی خاتون نے سجایا ہے سلیقے کے ساتھ۔
کمرے کے ایک جانب کے اندر چارپائی، اس کے اوپر قاعدے سے بستر، اور ایک کونے کے اندر ٹیبل، اس کے اوپر ٹیبل لیمپ اور پانی جگ کا رکھا ہوا۔ جس وقت ہم ان کے کمرے کے قریب پہنچے تو وہ باہر آئے، والد صاحب کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا آئیے مولانا تشریف لائیے، اور بڑے سلیقے قاعدے کے ساتھ کرسی پر بٹھایا والد صاحب کو اور خود چارپائی پر بیٹھ گئے، بات کرتے رہے۔ 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد والد صاحب کو شک ہوا کہ یہ تو شاید کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، یہ تو بہت ربط کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑی سلیقے کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سے ایک بھی بات ایسی ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ عقل سے محروم ہے۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیسے، یعنی آپ کے اندر تو کوئی علامت نہیں ہے پاگل پن کی، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے حضرت میری داستان بڑی درد انگیز ہے اور بڑی غمناک ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں، گجرات کا، اور ہمارے یہاں 3-4 فیکٹریاں ہیں کپڑے کی، کپڑا بنانے کی، اور سینکڑوں ہمارے یہاں ملازم ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے ہمارا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، میرے والد نے دوسری شادی کی، میرے بہن بھائی پیدا ہوئے، اب میری دوسری والدہ کو یہ ہوا کہ مجھے بھی فیکٹری میں حصہ دینا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے میرے بارے میں خاندان میں پروپیگنڈا شروع کیا کہ میں پاگل ہوں۔ اسی پروپیگنڈا اور دشمنی کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں پاگل خانے میں موجود ہوں۔ والد صاحب نے اظہار افسوس کیا، اظہار ہمدردی کیا، ان کو تشفی کے اور تسلی کے کلمات کہے اور اٹھنے کے لیے چلے۔ کہنے لگے حضرت آپ کے آنے سے بڑی تسلی ہوئی، بڑا سکون ہوا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو چند منٹ اور بیٹھیے، بڑا دل میرا بہترین طریقے سے اچھا محسوس کر رہا ہے، آپ کچھ دیر اور بیٹھیں۔ والد صاحب بیٹھ گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بھائی آج جمعہ ہے اور سٹی کی جامعہ مسجد میں میرا پروگرام ہے، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ بھی کہیں گے کہ پریشان کر دیا، اگر کچھ دیر اور بیٹھتے تو مجھے اور سکون۔ بھائی حضرات اہل دل، اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندے، ان کی چند منٹ کی صحبت سکون قلب کا باعث ہوتی ہے، کبھی کبھی قلب کی کائنات بدل جاتی ہے۔ دہلی کے اندر مشہور بزرگ ہیں اور ہمارے بزرگوں کے قافلہ سالار حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی، بڑے عظیم الشان اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حالات میں لکھا حضرت کے واقعات میں کہ حضرت کے یہاں ایک روز مہمان آ گئے اچانک، اور کھانے کا وقت تھا۔ جب مہمان آئے تو حضرت نے ان کو بٹھایا اور گھر میں تشریف لے گئے، اور اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ وہ بگڑ گئی، کہنے لگی تم نے تو اپنی دکان جما رکھی ہے باہر، پیر بنے بیٹھے ہوئے، اور تمہاری دکان خوب چل رہی ہے، اور تمہیں گھر کا کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے دن سے فاقہ یہاں کام کیا لینے آئے ہو؟ عورتوں کو بڑا احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا پورا جسم اور آپ کا بطن مبارک اور سینہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ آپ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ خندق کے کھدوانے میں اور زمین کو کھودنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے جب پیٹ کو غور سے دیکھا تو ہم سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فاقے کی کثرت کی وجہ سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب بھاگا، مدینہ منورہ کی جانب، اور گھر آنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، میں نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ بگڑ گئی کہ یہاں کیا رکھا ہے کھانے کو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک تھیلی لائن، اس میں کچھ دانے جو کے تھے، کہا یہ جو کے دانے ہیں صرف۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو تم جو کے دانوں کو پیس کر اور آٹا تیار کرو، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے گھر میں اسے ذبح کرتا ہوں، گوشت تیار کرتا ہوں، اسے سالن تیار کرو، اور پیغمبر کو میں اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ شدید بھوک کے میں اور فاقے کی حالت میں ہیں۔ جابر کہتے ہیں جب کھانا تیار ہو گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو، خاص طور سے خیال رکھنا، پیغمبر کو بتا دینا کہ کھانا کتنی مقدار میں ہے، ایسا نہ ہو کہ آدمی زیادہ آ جائے اور پھر بے عزتی ہو، گھر میں کھانا کم پڑ جائے اور لوگ زیادہ ہو، تو پیغمبر کو بتا دینا کہ بس اتنا کھانا ہے کہ آپ کھا لیں اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1-2 آدمی اور۔ جابر کہتے ہیں میں پہنچا واپس، اور خندق کے میدان میں نے آپ کے پاس بلا کر آپ کے کان میں کہا چپکے سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرض کیا یا رسول اللہ کھانا ہے بہت تھوڑی مقدار میں ہے، بس آپ یا زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ ایک دو اور چلیے اور کھانا کھا لیجئے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ نے یہ سننا تھا کہ آپ نے بآواز بلند تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو لوگوں جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا ہوگا، اہلیہ کا سامنا کیسے کروں گا، ایک مار کا وہاں جا کر گھر میں بھائی بیوی کا مقابلہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہاں کیسے جا کے مقابلہ ہوگا اور کیا جواب دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر بھاگا اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا کہ پیغمبر سے پہلے گھر پہنچ گیا اور ہانپتا کانپتا بیوی سے کہا کہ اب کیا ہوگا، غضب ہو گیا۔ پیغمبر نے تو اعلان کر دیا اور سینکڑوں صحابہ کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے ان خاتون کا۔ فرمایا ان خاتون نے جابر سے کہ تم نے پیغمبر کو کھانے کی مقدار بتا دی تھی کہ اتنی تعداد میں کھانا ہے؟ جابر نے کہا کہ ہاں بتا دی تھی۔ کہا کہ اگر بتا دی تھی پھر کوئی پرواہ نہیں، اگر پیغمبر کھانے کی مقدار جاننے کے باوجود اور آپ کے علم میں آنے کے باوجود اتنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اب کوئی پرواہ نہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ آئے، آپ نے آنے کے بعد روٹی کا ٹکڑا کھایا اور باقی روٹی میں رکھ دیا، سالن آپ نے تھوڑا سا لیا اور اس میں لعاب دہن ملایا اور وہ واپس برتن میں ڈال دیا، اور آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ کھانا تقسیم کرو، بلکہ اپنے دست مبارک سے آپ نے کھانا تقسیم کیا۔ قسم کھا کر کہتے ہیں جابر کہ پورے لشکر نے کھانا کھایا اور کھانا جو کتو جتنا مقدار میں تھا پورا موجود تھا۔ ہماری آنڈی ابل رہی تھی، ہماری روٹیوں میں ایک بھی چیز کی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فراغت کے بعد فرمایا کہ جابر دیکھو یہ کھانا ہے اور اس کھانے کو اب محلے میں تقسیم کر دو، لوگ قحط زدہ ہیں، بھوکے ہیں، اور فرمایا گھر کے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت باقی باللہ گھر میں پہنچے اور عرض کیا اہلیہ سے کہ کچھ کھانے کو ہے، وہ بگڑ گئی۔ کہنے لگی بڑے میاں تمہاری دکان چل رہی ہے باہر، تم پیر بنے بیٹھے ہو اور تمہارے تو مزے آ رہے ہیں اور گھر کا کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں ہے یہاں۔ اب آئے باہر باقی باللہ اور آ کر گھر کے سامنے روڈ پر ٹہلنے لگے پریشان۔ بھائی شریف آدمی اگر ہوگا اور کریم ہوگا تو مہمان اس کی عزت ہوتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو قرآن مجید نے بیان کیا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے یہاں جس وقت پر فرشتے آئے ہیں اور نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، قوم بد فطرت تھی، بد عمل تھی، چنانچہ قوم کو جو معلوم ہوا پہنچ گئے اور حضرت سے مطالبہ کیا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنی خواہش نفس پوری کریں گے۔ حضرت کا مقولہ اس وقت قرآن مجید نے نقل کیا۔ قرآن میں حضرت فرمایا، حضرت نے ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، کہ تم میرے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا ہے تو کر لو۔ اپنے مہمانوں کے مقابلے میں اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا۔ اگرچہ دوسرے مفسرین نے لکھا، حضرات اہل علم نے، کہ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ امت کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، لڑکیاں موجود ہیں جو نکاح کا صحیح مصرف ہے، خواہش نفس پوری کرنے کی صحیح موضوع اور مقام ہے، ان سے جا کر نکاح کرو۔ یہ کیا بد فطرتی ہے کہ تم ایسے خبیث عمل کے اندر مبتلا ہو، یہ مطلب تھا۔ لیکن حضرت نے اپنی بیٹیوں کو قربان کر دیا اپنے مہمانوں کے لیے۔ چنانچہ باقی باللہ پریشان ٹہل رہے ہیں کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا کوئی نظم نہیں۔ سامنے حضرت کی خانقاہ کے ایک ڈھابے والا تھا جس کے ڈھابے کی دکان تھی اور کھانے کا بھٹیار خانہ، وہ حضرت کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت پریشان ٹہل رہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اٹھ کر آیا اور آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، کیوں ٹہل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ صاف لوگ ہوتے تھے، سادہ دل، مقصد کی بات بغیر لاگ لپیٹ کے کہتے تھے، کوئی تصنع نہیں۔ دیکھو حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنتی بلہن، جنت کے اندر سادہ لوگ ہوں گے، معصوم لوگ ہوں گے، بھولے بھالے لوگ، سیدھے سادے لوگ جو جنت کے رہنے والے اور جنت کے واسی ہوں گے جنت کے اندر بھی۔ تو اہل علم اور حضرات اہل اللہ بھی صاف دل اور سادہ لوگ۔ چنانچہ حضرت نے بغیر لاگ لپیٹ کے کہا کہ بھائی مہمان آ گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
کہاں سے انتظام کروں، اسی فکر کے اندر مبتلا ہوں۔ اس نے کہا حضرت کھانا میرے ڈھابے پر تیار ہے، آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ گفتگو کیجیے، بس میں ابھی کھانا لایا اور کھانا آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، آپ بے فکر ہو کر انہیں کھلائیے۔ بھائی خدمت وہ ہوتی ہے جو وقت کے اوپر ہو، بر وقت جو خدمت ہوتی ہے اس کا تو اجر اور ثواب، اور اس سے جو مسرت ہوتی ہے اس کا تو کیا کہنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عباس کے، عبداللہ ابن عباس، کہتے ہیں کہ ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر میں اپنے خالو کے گھر پر گیا، اس ارادے سے کہ آج رات کو یہیں سوں گا، اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھوں گا کہ آپ رات کے اندر کیا کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ کم عمر تھا میں، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، میں پہنچ گیا اپنی خالہ میمونہ کے گھر۔ رات کو میں چارپائی پر لیٹ گیا، جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے، ایسا کہ ظاہر کر رہا تھا جیسا کہ میں سوچوں گا آپ تشریف لائے باہر سے اندر گھر میں۔ آنے کے بعد آپ نے فرمایا نام الغلیم، بچیمڑا سو گیا، بچہ سو گیا، جمورہ سو گیا۔ تو گھر والوں نے بتایا سو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ آپ نے آ کر نوافل کے لیے نیت باندھی، پھر آپ نے نوافل پڑھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹے۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ مجھے آرام سے کیا کام، اور آپ بیت الخلاء گئے وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ میں نے یہ سوچا کہ آپ ہمیشہ وضو پر رہنا پسند کرتے ہیں، ہر وقت آپ بیت الخلاء سے آئیں گے وضو کریں گے، تو میں نے ایک برتن میں پانی بھر کر رکھ دیا وضو کے لیے۔ آپ اندر سے تشریف لائے، فارغ ہو کر پانی دیکھا، بر وقت خدمت تھی، پانی کی ضرورت تھی وضو کے لیے، خوش ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ابن عباس نے، عبداللہ نے۔ آپ نے فرط خوشی میں اور مسرت میں مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے دعائیں دی کہ اے اللہ اسے قرآن مجید کا علم عطا فرما، اے اللہ اسے فقہ اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ اسی دعا کا اثر تھا کہ آج اگر مفسرین کو تمام تفاسیر کے ذخیرے میں کسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کی کوئی روایت مل گئی یا قول، تمام ذخیرہ ایک طرف، ابن عباس کا قول نمبر 1 پر ہوتا ہے۔ حبر الامہ اور ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہے سیدنا ابن عباس۔ بر وقت خدمت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرف حاصل کیا تھا۔ تو اس نے کھانا لا کر رکھا بھٹیارے نے، حضرت نے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد فارغ ہوئے، مہمان رخصت ہو گئے۔ جب وہ اپنے برتن لینے آیا بھٹیارا، وہ ہوٹل والا اپنے برتن اٹھانے، تو جوش آیا حضرت کو، خدمت ہوئی تھی اور بر وقت خدمت ہوئی تھی، اور فرمایا جوش میں کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ بھی پاکستانی، انتہا سے زیادہ بہت ترار قسم کا آدمی تھا، بہت تیز۔ کہنے لگا کہ اپنے جیسا بنا دیجئے، یہ دیکھیے۔ حضرت سے کہنے لگا حضرت اپنے جیسا۔ حضرت نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کہنے لگا حضرت اگر مشکل ہے تو میں نے تو کوئی بل پیش نہیں کیا تھا، نہ میں نے کھانے کی اجرت مانگی، نہ کھانے کا میں نے مطالبہ کیا۔ بھائی 1 سیکنڈ میں کائنات بدل جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سناتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، ابھی ابھی تازہ تازہ مکہ فتح ہوا ہے، جذبات آسمان کے اوپر ہیں، دشمن گرم ہے اور اس کے جذبات بھی نہایت گرم ہے۔ آپ سکے صحابہ کا بیان ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو سیکیورٹی میں لیا ہوا ہے، حلقے میں صحابہ نے گھیر رکھا ہے پیغمبر کو، درمیان میں پیغمبر، ایک کافر نوجوان ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے، اور اس فکر کے اندر اس موقع کی تلاش میں کہ موقع ملے تو محمد کی جان لے لوں، پیچھے پیچھے۔ اچانک دوسرے تیسرے چکر میں آپ تیزی کے ساتھ پیچھے پلٹے، وہی نوجوان، آپ نے یہاں ہاتھ رکھا اور دریافت کیا کیا سوچ رہے ہو، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کر اس کے کہنے لگا کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جو سوچ رہے ہو اسے بدل ڈالو۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم چند سیکنڈ کے اندر وہ آدمی جو دنیا کا سب سے نفرت انگیز آدمی تھا، جس کا دین، جس کی دعوت سب سے زیادہ مقبوض تھی،
اور سب سے زیادہ نفرت انگیز تھی، ایک لمحے کے اندر سب سے محبوب ہو گیا۔ چند منٹ چند لمحے پہلے جس کی جان لینے کے لیے آیا تھا، چند لمحوں کے اندر یہ کائنات بدل گئی دل کی کہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا۔ لمحات کے اندر آپ نے، جب حضرت نے فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو کوئی بل نہیں دیا تھا، میں نے تو کھانا نہیں، آپ سے اجرت نہیں مانگی، آپ نے خود فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ کے کہنے کے مطابق میں نے عرض کیا کہ اپنے جیسا بنا دیجئے۔ لکھا ہے کہ ایک نظر ڈالی اس کے اوپر، تمام اس کی قلب کی کائنات تبدیل ہو گئی، تمام وہ ملکات، وہ روحانیات جو برسوں کی محنت کے بعد حضرت کو حاصل ہوئے تھے، ایک دم منتقل کیے۔ کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ صورت بھی اتنی بدل گئی تھی بھٹیارے کی کہ یہ پہچاننا مشکل تھا باقی بلّہ کون ہے اور بھٹیارہ کون ہے۔ اور جب اتنے پاور کا حضرت نے لوڈ منتقل کیا تو 3 دن کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ بھائی حضرت اقدس مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب پنکھا کر رہے تھے، حضرت کو پنکھا جل رہے تھے۔ وہ چھت کا پنکھا ہوتا تھا، یہ سیلنگ فین نہیں تھے، اور کپڑے کا پنکھا، اس میں رسی باندھتے تھے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ ہوا لگتی تھی سب کو۔ تو وہ ایک صاحب پنکھا کر رہے تھے، انہوں نے اچانک پوچھا حضرت تھانوی سے، حضرت یہ جو بعض لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ میں موت آ جائے، مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملے صحابہ کی درمیان، اور حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کی خاک نصیب ہو جائے، ہماری موت مکہ کی سرزمین پر آئے، یا بعض لوگ بزرگوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں یا ان کے قبرستان میں، اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے مرنے والے کو۔ حضرت نے فرمایا پنکھا کسے کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کو، کہ بس دیکھو ہوا کس کو لگ رہی ہے؟ کہا کہ پوری مجلس کو۔ حضرت نے فرمایا جب خدا کی رحمت کی ہوائیں کسی اپنے مخصوص بندے پر چلتی ہیں قبرستان میں، پورے قبرستان کا مردہ فائدہ اٹھاتا ہے، تمام مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھو زندگی میں ہی نہیں، حیات ہی میں نہیں کام آ رہے ہیں علماء کی اور اہل اللہ کی صحبت، بعد وفات بھی ان کا فیض جاری ہے۔ اہل علم نے لکھا، حضرات علماء نے، جس عالم کا، جس بزرگ کا جس طرح کا فیض زندگی میں جاری ہے، بعد وفات کے بھی قبر سے وہی فیض جاری ہے۔ اگر کسی کے سینے سے علم کا فیض جاری تھا تو مرنے کے بعد بھی قبر سے علم کا فیض جاری ہے۔ تو بھائی حضرت نے توجہ کی اور کائنات بدل دی۔ تو اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عقل کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، عجیب و غریب حدیث آپ کی ہے کہ ایک غزوے کے بعد، ایک غزوہ قائم ہوا، غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرات صحابہ، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس غزوے میں ہم سب نے شرکت کی، تمام صحابہ نے، کیا سب کو اجر اور ثواب برابر ملے گا، یکساں ملے گا، مساوی ملے گا، یا عقل کے مطابق ملے گا؟ یعنی جس کی عقل زیادہ ہے اسے ثواب زیادہ، جس کی عقل کم ہے اس کو اجر کم ملے گا عقل کے مطابق؟ عجیب و غریب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے تفاوت کے اعتبار سے ملے گا، عقل کے فرق کے اعتبار سے۔ اگر کسی کی عقل زیادہ ہے تو اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا، کسی کی عقل کم ہے تو اس کو اجر بھی کم۔ اتنی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر بھائی اس کے بعد ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دیکھو بھائی وقت بہت کم ہے اور عالم یہ ہے کہ میں صبح چلا تھا، کہاں سے چلے تھے بھائی ہم؟ میں تو بھول بھی گیا، والس ہال سے، والس ہال سے گلوسٹر آیا، گلوسٹر سے پھر آپ کی خدمت میں یہاں آیا، آنے کے بعد روزے کے ساتھ، اور 12 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں روزے کے ساتھ۔ اتنی ہمت میری بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آیت میں نے پڑھی تھی، آیت کا تو ابھی پس منظر بھی نہیں بیان کیا، میں آپ کو بتاتا کہ جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں اس کا علاقہ جہنم کون سا ہے، جنت میں داخل ہونے والے اعمال کون سے ہیں، سب سے زیادہ فاسٹ ترین ٹریک کون سا ہے جنت میں داخل ہونے کا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا، جنت سے متعلق اور جنت کی وسعتوں سے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتا، مغفرت کے بارے میں بیان کرتا، لیکن پھر کبھی آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا
اور آیت کے اوپر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سر دست و اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے گا بھائی، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اعزہ کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، اور یہ کہ آج عشرہ مغفرت تقریباً شاید ختم ہو گیا، جی آخری عشرہ شروع ہو گیا، آخری عشرہ کا آغاز اور ابتدا ہے۔ یہ 2 عشرے ہماری غفلت کی نظر ہو گئے۔ ہم نے عشرہ رحمت میں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کی، اپنی غفلتوں کی وجہ سے جیسا کرنی چاہیے محروم ہے، ایسے ہی اپنے گناہوں کی ایسی مغفرت نہیں چاہیے جیسا کہ چاہنی چاہیے تھی۔ بھائی اب جو پروانہ ہے آزادی اللہ تعالیٰ سے، دیکھو تمام خیر اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھ دی، ہر چیز کے آخر میں خیر رکھ دی۔ دیکھو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخر میں آپ کو لے کر آئے، آخر حصے کے اندر لے کر آئے، خیر ہی خیر ہے آپ کا وجود، تو ہر چیز کے آخر میں خیر ہے۔ یہ عشرہ خیر شروع ہوا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعائیں کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو نزدیک اس کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنایا جائے۔ خدا تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، ہندی مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، بڑے سخت حالات کے اندر ہیں، بڑے سخت حالات کے اندر ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، برمی مسلمان، اور جہاں جہاں عالم اسلام میں مسلمان خطرات کے اندر ہیں ان کے لیے، عالم اسلام کے حکماء اور عالم اسلام کے جو حکمراں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فیصلوں کی جرأت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مسلمانوں کی آبرو، ان کی مال اور عزت اور جان کے لیے دعا، اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے، اپنے ان مردوں کے لیے دعا کیجیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، والدین کے لیے، اپنے اعزہ و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اور اپنے اہل محلہ کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو کر خدا کے دربار میں پہنچ چکے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، شب جمعہ ہے، مبارک اوقات ہے، بھائی جم کر دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ارحم الراحمین، غیاث المستغیثین، رب العالمین۔ اے اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، الہ العالمین، تمام خزانے آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ تمام قوتیں آپ کو حاصل ہیں، تمام طاقتیں آپ کو حاصل ہیں۔ ارحم الراحمین، آپ صاحب کن فیکون ہیں، آپ فعال لما یرید ہیں، آپ قادر ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم فقیر ہیں، دریوزہ گر ہیں، بھکاری ہیں، آپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی اگر کسی کریم کے گھر پر بیٹھ جائے اور اس کے در پر، تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ الہ العالمین، ہم آپ کے در پر بیٹھے ہیں اس امید میں کہ ہمارے دامن مراد لبریز فرما دیں۔ ارحم الراحمین، سب سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام طرح کے گناہ معاف فرما، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، الہ العالمین اعلانیہ گناہ ہوں یا پوشیدہ گناہ ہوں، چھپ کر گناہ کیے ہوں یا کھلے عام گناہ انجام دیے ہوں، ہر طرح کے گناہ معاف فرما۔ ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے اندر ہمارے گناہوں کو آڑ مت بنائیے گا، حجاب مت بنائیے گا۔ ارحم الراحمین، آپ غفار ہیں، غفور ہیں، آپ ہی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم نے ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ عبادت کرنی چاہیے تھی، ایسے روزے نہیں رکھے جیسا کہ روزے رکھنے کا حق تھا، لیکن آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، مزید عبادات کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم، جو ہمارے اعزہ و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، اے اللہ ان کو وہاں کی راحتیں عطا فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کے قبور کو نور سے لبریز فرما۔ ارحم الراحمین، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کروا، اور جب جب انہوں نے ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندی مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان کی،
مال کی آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین اس ملک میں نوجوانوں کو استقامت عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما بیٹیوں کی پاک دامانی کی حفاظت فرما عفت عطا فرما الہ العالمین کردار کی حفاظت فرما ارحم الراحمین جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرما اے اللہ جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما صاحب نصیب اور نیک شوہر عطا فرما ارحم الراحمین حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما الہ العالمین ان کے نیک آرزویں اور تمنائیں پوری فرما ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.